الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو اللہ احد۔ توجہ کر میرا دوست، اللہ پاک کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر توحید بیان کرو گے، آپ کے دشمن کو تباہ کروں گا، آپ کو فتح دوں گا۔ بلکہ دیکھو آپ کے دشمن کو ہم نے تباہ کر دیا، آپ کے دشمن کو ہم نے توبہ کر دیا۔ اور میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کو مرتبہ ملا بوجہ توحید کے، لہذا قل هو اللہ احد، میرے پیارے پیغمبر توحید کو بیان کر۔ یہ شان ملی بوجہ توحید کے، اس لیے میرے پیارے پیغمبر توحید کا مسئلہ سنا، لا الہ لا الہ۔ آگے قل اعوذ برب الفلق، میرے پیارے پیغمبر آپ توحید کا مسئلہ سنائیں گے۔ اب مشرک آپ کو ایذا دینے کی کوشش کرے گا، مشرک آپ کو ایذا دینے کی کوشش کرے گا، حتیٰ کہ آپ پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے پیارے پیغمبر آپ توحید سنائیں گے، مشرک آپ کو تکلیف دینا چاہے گا، آپ پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور میرے پیارے پیغمبر یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، یہ وظیفہ پڑھتا جا، جادو اثر نہیں کرے گا۔ میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے، دلائل کی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ آپ کو اذیتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے اور آپ پر جادو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر اس جادو کے توڑ کے لیے ہم پہلے ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھ بتا رہی ہیں، یہ وظیفہ پڑھنا آپ کا کام ہے اور جادو کا ایک ذرا اثر بھی آپ پہ نہیں ہو سکے گا۔ توجہ کر میرا دوست، یہ صورتیں ہیں سورۃ الفلق مکیہ، سورۃ الفلق دیکھو کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے آگے، سورۃ الناس مکیہ، یہ مکہ میں آئی ہیں۔ کہاں؟ جادو کا واقعہ مدینہ میں، جادو کا واقعہ مدینہ میں، صورتیں آئیں کہاں؟ صورتیں کہاں آئیں؟ اللہ نے صورتوں میں جادو کے اثر کو روکنے کے لیے دم اور وظیفہ پہلے بتا دیا ہے، اور اللہ کا پیغمبر یہ پہلے وظیفہ کر رہا ہے۔ اب پیغمبر یہ وظیفہ کر رہا ہو اور بعد میں کوئی جادو کرنے والا آ جائے اور جادو کرے اور جادو پیارے پیغمبر پہ اثر کر جائے تو پھر اس وظیفے کا کوئی فائدہ، پھر وظیفے کا کوئی فائدہ، اس وظیفے کا فائدہ تبھی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر یہ پڑھنا آپ کا کام ہے، جادو کرنے والے ہزار زور لگائیں، آپ پہ جادو کا ایک ذرا بھی اثر نہیں ہوگا۔ جادو کی روایت، ہشام ابن عروہ، حضرت عروہ کا شاگرد بیٹا ہشام، عروہ کے 200 شاگردیں، حضرت عروہ کے کتنے شاگرد؟ 200 شاگرد، 200 شاگردوں میں سے صرف ایک ہشام، صرف ایک ہشام کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا، اور اتنا اثر ہو گیا کہ آپ کے دماغ پہ اثر ہو گیا اور آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، آپ نے ایک کام کیا ہوتا تھا اور پھر آپ کہتے تھے کام نہیں کیا۔ آپ کا دماغ معاذ اللہ صحیح نہیں رہا تھا، آپ کے دماغ پر جادو اثر کر گیا تھا۔ یہ ایک راوی کہتا ہے عروہ کے 200 شاگردوں میں ایک، 200 شاگردوں میں، 200 شاگردوں میں۔ اب خود سوچو، اب ایک راوی اگر پیارے پیغمبر پہ معاذ اللہ ایسا اثر ہوا ہوتا، اگر پیارے پیغمبر پہ ایسا اثر ہوا ہوتا تو ایک صحابی نہیں ہزاروں صحابی سناتے، ایک صحابی نہیں ہزاروں صحابی سناتے، پر ایک صحابی سے روایت آ رہی ہے اور اس میں حضرت عروہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد کہہ رہا ہے، صرف ایک۔ اور اس ایک شاگرد کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیر اعلام النبلاء کتاب ہے امام ذہبی کی، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں وہ
کہ یہ راوی ایسا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ تھا اور ابا فوت ہو گیا، چھوٹا سا بچہ تھا اور ابا فوت ہو گیا۔ اس نے جو روایتیں سنی چند روایتیں باپ سے سنی تھی، باقی باپ سے نہیں سنی، باپ کے شاگردوں سے سنتا تھا، حضرت عروہ کے شاگردوں سے سنتا تھا، پھر خود کہتا تھا مجھے باپ نے سنایا، حالانکہ باپ سے سنا نہیں ہوتا تھا، سنتا تھا باپ کے شاگردوں سے، اور کہتا تھا مجھے یہ بات اپنے باپ سے پہنچی ہے، یہ روایت مجھے اپنے باپ سے پہنچی ہے۔ اس طرح جن سے سنتا تھا ان کا نام چھپا جاتا تھا، ان کا نام چھپا جاتا تھا، جب نام چھپا لیا پتہ نہیں وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ اس لیے امام ذہبی نے فیصلہ لکھا ہے کہ ایسی روایت ہو کہ حضرت عروہ کا کوئی اور شاگرد وہ روایت نہ سنائے، وہ صرف ایک ہشام سنائے، تو سمجھو وہ روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ روایت صرف ایک ہشام ہے حضرت عروہ سے بیان کرنے والا، اس لیے یہ روایت درست نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر معاذ اللہ اتنا اثر مانا جائے، اور جن لوگوں نے مانا ہے وہ کہتے ہیں 6 مہینے تک کم از کم اثر رہا۔ سوچو 6 مہینے پر دماغ میں اثر رہے، دماغ پہ اثر رہے، اور 6 مہینے کا کچھ پتہ ہی نہ چلے پیغمبر کو کہ میں نے کیا کیا تھے کیا نہیں کیا۔ اب ایسی روایت تو پیغمبر کی ذات پر حملہ کرتی ہے، ایسی روایت تو بتاتی ہے کہ پیغمبر پر جو وحی نازل ہوئی 6 مہینے میں، پیغمبر پر جو وحی نازل ہوئی 6 مہینے میں، اس وحی کا کوئی اعتبار، اس وحی کا کوئی اعتبار نہ رہا۔ تو ایسی روایت کو ہمیں ماننے کی ضرورت کیا ہے جو روایت اللہ کی وحی کو مخدوش کر دے؟ حالانکہ اللہ کی وحی کا تو قانون یہ ہے، ایک آیت آ جائے، ایک آیت، اس ایک آیت کے مقابل صحیح سند والی روایت آ جائے تو صحیح سند والی روایت میں تطبیق کی جائے گی، اگر تطبیق ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ روایت کو چھوڑ دیا جائے گا، آیت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قانون بنا، اسی قانون کی روشنی میں کہا جاتا ہے جب قرآن پاک کی کئی آیات صاف اعلان کرتی ہیں کہ مردے مردے مردے، اب اس کے مقابل روایت آ جائے، آیتوں کے مقابل، آیت کے مقابل روایت آ جائے، قرآن کہے نہیں سنتے، روایت کہے سنتے ہیں، روایت کو مانا جائے گا یا قرآن کو؟ روایت کو مانا جائے گا یا قرآن کو؟ اس روایت کی تعویل کرو، خرق عادت تعویل کرو، ٹھیک، تعویل نہیں اگر عادت بناؤ گے تو عادت قرآن کے مقابل ہے، عادت کا معنی اگر کرو گے کہ عادتاً سنتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے عادتاً سننے کی روایت نہیں مانی جائے گی، اس کی تعویل کی جائے گی خرق عادت، یعنی اللہ کوئی بات سنانا چاہے سنا دے، قانون سننے کا، قانون سننے کا، قانون سننے کا۔ اب ایک طرف آیت آ جائے، آیت کے مقابل روایت نہیں مانی جاتی، اور 6 مہینے کی آیتیں، 6 مہینے کی آیتیں، ان آیتوں کے مقابل جادو کی یہ ایک روایت شامل بن عروہ کی۔ اب خود سوچو اس روایت کو مانا جائے یا 6 مہینے کی آیات کو مانا جائے، یہ 6 مہینے کی آیات کو مخدوش کرتی ہے، اس لیے اس کو ماننے کی اجازت ہو سکتی نہیں۔ اور اگلی بات سمجھو، حقیقت کے اندر یہ جو اختلاف ہے جادو کے مسئلہ میں، یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے، صرف یہ نزاع لفظی ہے۔ اس کی بات کو سمجھو، کیوں؟ جو کہتے ہیں جادو کا اثر نہیں ہوا، جادو کا اثر، وہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو کہتے ہیں اثر ہوا وہ کہتے ہیں دین کے معاملے میں اثر نہیں ہوا، دنیا کے معاملے میں اثر ہوا، دین کے معاملے میں اثر نہیں ہوا۔ جو کہتے ہیں ہم جادو نہیں مانتے، وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ دین مجروح ہوتا ہے، 6 مہینے کی وہی مخدوش ہوتی ہے،
وہ بات سمجھے؟ اس لیے جو جادو کا انکار کرتے ہیں وہ بوجہ دین کے، وہ جو جادو کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں صرف دنیاوی اعتبار سے جس طرح باقی بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح پیارے پیغمبر پہ ایک بیماری آئی تھی، دین کے معاملے میں کوئی اثر نہیں تھا، دین کے معاملے میں کوئی اثر نہیں تھا، اللہ کی آیات کے معاملے میں کوئی اثر نہیں تھا، نماز کے معاملے میں کوئی اثر نہیں تھا، دین کے تمام معاملات میں پیارے پیغمبر کا پاک دماغ بالکل صحیح سالم تھا، صرف دنیاوی طور پہ بس دنیا کے کام کر لیتے تھے اور پھر سمجھتے تھے شاید وہ کام نہیں کیا۔ تو حقیقت کے اندر وہ اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ آخری صورتیں، ان میں اللہ پاک طریقہ بتا رہا، اور یہ ہے مکہ مکرمہ کی۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جادو کا اثر ہو گیا تھا اور اثر کو دور کرنے کے لیے یہ آیتیں آئیں، یعنی یہ شان نزول بیان کرنے والا راوی محمد ابن صائب کلبی ہے۔ سمجھو، یہ شان نزول جہاں کہیں بھی موجود ہے، اس کی اگر سند دیکھی جائے تو سند میں وہ صرف ایک راوی ہے جو یہ شان نزول بیان کرتا ہے، وہ کیا؟ محمد ابن صائب کلبی۔ یہ محمد ابن صائب کلبی پرلے درجے کا کذاب، پرلے درجے کا جھوٹا، پرلے درجے کا رافضی شیعہ راوی تھا، اب اس کی روایت کو مانا جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آؤ مجھ سے پناہ لو۔ کس کی پناہ لو؟ کس کی پناہ؟ وہ بولو، کس کی پناہ؟ کیا مطلب؟ اللہ میں بچ نہیں سکتا، بچانے والا تو ہے۔ اللہ کا پاک کہتا میرے پیارے پیغمبر مسئلہ سمجھا، اعلان کر کہ بچانے والا کوئی نہیں، حتیٰ کہ اور تو اور رہ گئے، میں محمد کریم میں بھی بچ سکنے والا نہیں، مجھے بھی بچانے والا۔ قل اعوذ برب الفلق، اس میں مضرات دنیاویہ سے بچاؤ، مضرات دنیاویہ سے بچاؤ۔ پناہ مانگ میرے پیارے پیغمبر، کہہ دو میں تو پناہ میں آ گیا، میں تو پناہ میں آ گیا۔ کس کی پناہ میں؟ رب الفلق، جو اندھیرے ہٹا کے صبح لے آتا ہے، جو اندھیرے ہٹا کے صبح لے آتا ہے، وہ اللہ تمام نقصانات ہٹا کے فائدے لے آتا ہے، وہ اللہ تمام مضرات ختم کر کے کیا لے آتا ہے؟ فائدے لے آتا ہے۔ اس اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں۔ کس سے؟ یہ رسول پاک ہوئے مستعیذ، پناہ مانگنے والے، اور من شر ما مستعاذ من ہو، کس چیز سے؟ مخلوق کی شر سے، مخلوق کی شر سے اللہ میں بچ نہیں سکتا، بچانے والا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور جب اندھیرا چھا جائے، اس میں کئی رات کے وقت شیطانیاں ہوتی ہیں، شرارت کرنے والے شرارتیں کیا کرتے ہیں، رات میں جو کوئی برائی کرنا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، اللہ بچانے والا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، النفاثات یہ صفت ہے نفوس کی، نفوس مؤنث ہے، نفس، وہ نفوس جو جادو کرنے والے ہیں، جو مختلف انداز سے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا، ان کی شرارتوں سے بھی بچانے والا تو ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اس میں دنیاوی مضرات سے پناہ۔ اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر اعلان کر کہ مجھے اللہ ہے بچانے والا۔ کون ہے بچانے والا؟ آ گیا قل اعوذ برب الناس۔ اس کے اندر مضرات اخروی سے بچانے والا، مضرات اخروی سے بچانے والا۔ پہلی میں مضرات دنیاوی، اس میں مضرات اخروی۔
اس میں کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، وہاں صرف برب الفلق، پہلی صورت میں صرف برب الفلق، مستعاذ بھی، جس کے ذریعے پناہ لی جائے، جس کے ذریعے پناہ لی جائے، صرف ایک۔ اور یہاں اس دوسری صورت میں برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہاں پر کیا ہے؟ مستعاذ بھی تین، مستعاذ بھی تین۔ اس کی وجہ سمجھو، اس کی وجہ یہ ہے پہلے ذکر تھا دنیاوی نقصانات کا، اب اس میں ذکر ہے اخروی نقصانات کا، اور اخروی نقصانات دینے والا شیطان، اخروی نقصانات دینے والا نقصان، ایک دشمن ظاہری ایک دشمن باطنی۔ پہلی صورت میں ذکر تھا دشمن ظاہری کا، اس میں آ رہا ہے دشمن باطنی کا۔ اور آپ جانتے ہیں ظاہری دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک باطنی دشمن ہوتا ہے، خفیہ دشمن ہوتا ہے۔ شیطان خفیہ دشمن ہے، اس لیے یہاں پر مستعاذ بھی ایک نہیں کتنے؟ تین۔ کتنے؟ لوگوں کا جو رب ہے، لوگوں کا جو مالک ہے، لوگوں کا جو معبود ہے، یہ توحید کے تین درجے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک کی باقی تین صورتوں میں، سورت انعام، سورت حدید، سورت حشر میں ذکر کیے ہیں۔ یہاں بھی اللہ پاک نے ان تین درجوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا درجہ ہے ربوبیت والا، دوسرا درجہ ہے ملکیت والا کہ اللہ نظام خود چلا رہا ہے، تیسرا درجہ الوہیت والا کہ پکار عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ تین درجے یہ مستعاذ بھی، اور پھر اللہ کہتا ہے پناہ مانگو کس سے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ پاک صحیح طور پہ قرآن و سنت کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، چونکہ ہمارے بزرگ تشریف لائے